بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ دعائیں جن کی ممانعت ہے، یعنی کہ ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے جن کا حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ انسان کو اپنے لیے ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے۔ انسان بے صبر اور جلد گھبرا جانے والا ہوتا ہے اور اس کا علم بھی بہت محدود اور ناقص ہے، اس لیے بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے جو اگر قبول ہو جائیں تو اس کو خود ہی کو اس میں خسارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے وہ وقت قبولیت کا ہو اور وہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، جس کے نتیجے میں تم پر یا تمہاری اولاد یا مال و جائیداد پر کوئی آفت آ سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا۔ جو عمل بھی کیا جا سکتا ہے جیتے جی ہی کیا جا سکتا ہے، اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ ہے، اس لیے موت کی تمنا اور دعا کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرے، کیونکہ جب موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کا کوئی بھی کیا ہوا اچھا کام اس کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی بھی اچھا عمل وہ انسان نہیں کر سکے گا جب موت اس کے لیے آ جائے گی، تو اس لیے موت کی دعا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی ایسی دعا کے لیے مضطرب ہو اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دو بھر ہو تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے، اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ جو ہم نے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، ان حدیثوں کی دراصل حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ دراصل موت کی اس دعا اور تمنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے جو کسی تکلیف اور پریشانی سے تنگ آ کر زبان پر آ جاتی ہے۔ بعض حدیثوں کے الفاظ میں اس کی صراحت بھی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے کوئی کسی پیش آ جانے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اس صورت میں موت کی تمنا اور دعا سے ممانعت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ صبر کی صفت کے خلاف ہے، اور دوسری اس کی وجہ جو اہم ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اس کے لیے توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے حسنات و طاعات کے ذریعے وہ اپنے ذخیرہ آخرت میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے اچھے اعمال کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے وہ اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے اس دنیا کے اندر، صدقہ و خیرات کر کے اور دوسرے تمام اعمال سے جن کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر کیا جا چکا ہے۔ پس موت کی دعا اس کھلے دروازے کو بند کرنے کی دعا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بندہ کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ البتہ اللہ کے خاص مقرب بندے جب ان کا وقت موعود قریب آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غلبہ عشق کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے بھی موت کی تمنا اور دعا کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے، جو آیت ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا مولا ہے، دنیا اور آخرت میں مجھے اٹھا لے، اس حالت میں کہ تیرا فرما بردار بندہ ہوں، اور مجھے ساتھ کر دے اپنے نیک بندوں کے۔ تو آج جو ہم نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہیں اس کے اندر ان دعاؤں کی ممانعت ہے جو انسان کو نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنے حالات سے تنگ آ جاتا ہے تو وہ اپنی موت کی تمنا کرتا ہے،
اپنے گلے شکوے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو امید ہے آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔